دو ہو جائے گا نیچے کر دیں گے. آپ کو کیسے کریں گے؟ یہ نکالنا شروع کریں. جی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على سنتي أكرمه الله بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والثقة في الدين والسعة في الرزق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام معزز سامعین وقابل قدر خواتین اور دور دراز سے سننے والے معزز دینی بھائیوں بزرگوں، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے. یہ ماہ منور اس عظیم ہستی سے نسبت رکھتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالموں کے لیے رحمت بنایا، جو سید الاولین والآخرین ہے، جو امام الانبیاء والاتقیاء ہیں،
اور جو معراج جیسے عظیم مقام سے سرفراز کیے گئے ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ اسی ماہ ربیع المنور میں ہوئی۔ عام طور پر اس ماہ مبارک کی آمد پر امت مسلمہ کے اندر ایک عجیب و غریب جوش و خروش دیکھا جاتا ہے، اور امت کی اکثریت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کا اظہار کرتی ہے۔ معزز سامعین، خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارک پڑھی گئی ہے۔ آج کی گفتگو اسی آیت کریمہ اور حدیث مبارک کے ارد گرد گھومے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک حق بات حق نیت کے ساتھ حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام کچھ اس انداز سے بنایا ہے کہ یہاں آنے والا ہر بندہ تعلقات میں بندھا ہوا ہے۔ کوئی بھی انسان تعلقات اور رشتہ داریوں سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ ایک ہی آدمی بیک وقت وہ باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، داماد بھی ہے، خسر بھی ہے، الغرض مختلف قسم کے رشتوں میں اور تعلقات میں بندھا ہوا ہے۔ اولاد اور ماں باپ کے درمیان کا تعلق ہوتا ہے، اسی طرح سے میاں اور بیوی کے درمیان تعلق اور رشتہ ہوتا ہے، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار سے تعلق اور رشتہ داری ہوتی ہے۔ دنیا میں بسنے والی جتنی انسانیت ہے، روئے زمین پر بسنے والے جتنے انسان ہیں، وہ سب کے سب تعلقات کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ ایک بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ جہاں تعلق ہوتا ہے وہاں حقوق اور ذمہ داریوں کا ایک سلسلہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اولاد اور ماں باپ کے درمیان تعلق ہے تو دونوں پر ایک دوسرے سے متعلق حقوق ہیں۔ اولاد سے متعلق ماں باپ پر حقوق ہیں، ماں باپ سے متعلق اولاد پر حقوق ہیں، میاں بیوی کے درمیان تعلق ہے، یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ دونوں طرف سے حقوق اور ذمہ داریوں کا سلسلہ ہے۔ شوہر سے متعلق بیوی پر حقوق ہے، بیوی سے متعلق شوہر پر حقوق ہے۔ ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار سے تعلق ہوتا ہے، وہاں بھی حقوق کا سلسلہ ہے۔ رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے دونوں پر حقوق اور ذمہ داریاں ہیں۔ تو دوسرا یہ مضمون ثابت ہوا کہ جہاں بھی تعلقات ہوتے ہیں، جن افراد کے درمیان رشتہ اور تعلق ہوتا ہے، وہاں ذمہ داریوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور حقوق کا ایک پورا نظام ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ذہن میں رکھیں۔ تیسری بات، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو تعلقات کے بندھن میں باندھ دیا ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تعلق ہوتا ہے وہاں دونوں طرف سے حقوق ہوتے ہیں. حقوق کے بغیر کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم اپنے طور پر دیکھ سکتے ہیں. تیسری بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ جو تعلقات ہیں لوگوں کے درمیان، کہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان تعلق، میاں بیوی کے درمیان تعلق، رشتہ داروں کے درمیان تعلق، یہ جو تعلقات ہیں یہ تعلقات حقوق اور ذمہ داریوں کو لازم کرتے ہیں، اور یہ تعلقات حقوق اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے اعتبار سے، حقوق اور ذمہ داریاں جس قدر نبھائی جائیں گی اسی قدر یہ تعلق مضبوط رہے گا، اور جس قدر حقوق اور ذمہ داریوں کو نبھانے میں کمی کی جائے گی اسی اعتبار سے تعلق اور رشتے میں کمی آئے گی. آپ غور کریں، اگر اولاد ماں باپ سے متعلق حقوق کی ادائیگی میں اولاد اگر کوتاہی کرنے لگے، کہ اولاد ماں باپ کی تکریم نہ کرے، اولاد ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے، اولاد ماں باپ کی ضروریات کی تکمیل نہ کرے، تو ظاہر بات ہے اولاد اور ماں باپ کے درمیان جو تعلق اور رشتہ ہے وہ کمزور پڑنے لگے گا. اسی طرح سے میاں بیوی، اگر دونوں کے دونوں شوہر سے متعلق جو حقوق ہیں وہ بیوی ادا کرتی رہے، اور بیوی سے متعلق جو حقوق ہیں وہ شوہر اگر ادا کرتا رہے، تو دونوں کے درمیان تعلق استوار رہے گا، اور دونوں کے درمیان تعلقات میں خوشگواری رہے گی، استحکام رہے گا. اس کے برخلاف اگر دونوں کے دونوں ایک دوسرے سے متعلق حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، یا دونوں میں کوئی ایک بندہ بھی اگر کوتاہی کرے گا، تو لا محالہ وہاں تعلق میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں ازدواجی زندگی میں آنے والی جتنی پیچیدگیاں ہیں یا جتنی آزمائشیں ہیں، اس کا پورا دار و مدار حقوق کی عدم ادائیگی پر ہے. جہاں کہیں میاں بیوی کی زندگی میں دراڑ پیدا ہوتا ہے تو وہاں یہ سمجھ لینا چاہیے، مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں، وہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے متعلق حق کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے. تو تیسری بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تعلقات ہیں، ان تعلقات میں استحکام تب آئے گا جب دونوں فریق تعلق کی بنیاد پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے. اگر وہ ذمہ داریوں میں کوتاہی ہوگی تو لا محالہ تعلق میں کمی آئے گی اور تعلق میں کمزوری آنا شروع ہو جائے گی. تو میرے معزز سامعین اور معزز خواتین، دنیا میں نظر آنے والے یہ جو تعلقات ہیں، جن تعلقات میں ہم اور آپ بندھے ہوئے ہیں، کہ کوئی بندہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، یہ جو تعلقات میں ہم لوگ جو بندھے ہوئے ہیں، جیسے یہ تعلقات ہیں، میاں بیوی کا تعلق ہے، اولاد اور ماں باپ کا تعلق ہے، رشتہ داروں کا آپس میں جو ہے تعلق ہے، پڑوسی سے پڑوسی کا تعلق ہے، یہ تعلقات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان تعلقات کے علاوہ ایک تعلق اور بھی ہے جس کی طرف توجہ شعور کے ساتھ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اور وہ تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق ہے نبی اور امت کا، نبی اور امت کا تعلق. اب ظاہر ہے کہ تعلقات کی بنیاد پر حقوق اور ذمہ داریاں آتی ہیں، اور حقوق اور ذمہ داریاں جس قدر ادا کی جاتی رہیں گی اسی اعتبار سے تعلق میں استحکام پیدا ہوتا ہے. ان میں کوتاہی ہوگی تو تعلق میں کمزوری آ جاتی ہے. یہ جو تعلق ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے افراد سے اور امت کے افراد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو تعلق ہے یہ انتہائی انمٹ تعلق ہے. کتنا گہرا تعلق ہے قرآن پاک میں غور کریں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان سے جان سے زیادہ قریب ہیں. وَأُمَّهَاتُهُ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. اسلام کے ابتدائی دور میں مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جب کفار و مشرکین کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کفار کی طرف سے اگر بیٹا لڑ رہا ہے تو مسلمانوں کی طرف سے باپ لڑ رہا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہوا کہ بعض جنگوں کے اندر کافروں کی طرف سے ان کا بیٹا تھا اور ایمان والوں کی صف میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، ابا جان فلاں جنگ میں کفار کی صف میں تھا اور کفار کی طرف سے میں لڑ رہا تھا اور آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ رہے تھے. اور فرمایا، کہنے لگے کہ ابا جان کئی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ آپ میری زد میں آ گئے، آپ میری زد میں اس طرح سے آ گئے کہ میں اگر آپ پر حملہ کر دیتا تو آپ کا کام تمام ہو جاتا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ میرا باپ ہے، اس لیے میں نے اپنی تلوار کو روکے رکھا. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے یہ بات کہی تو اس کے جواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم میری تلوار کے زد میں اگر تم آتے تو میں تم کو ہرگز نہ چھوڑتا. اب آپ اندازہ کیجئے، ایک طرف خونی رشتہ ہے اور دوسری طرف ایمانی رشتہ ہے. آدمی کا اللہ سے تعلق اور ایک امتی کا نبی سے تعلق، یہ ایمانی رشتہ ہے. ان دونوں رشتوں میں کون سا مضبوط رشتہ اس واقعے سے معلوم ہو رہا ہے؟ ایمانی رشتہ خونی رشتے پر غالب آ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صاف کہا کہ بیٹے اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو ہرگز میں تمہیں نہ بخشتا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے یہ نہایت گہرا ہے، نہایت گہرا ہے اور انتہائی طاقتور اور مضبوط ہے. دوسرے رشتے ختم ہوں گے لیکن یہ ایمانی رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے دنیاوی رشتوں کے اندر جو اصول و ضابطہ ہے کہ جہاں رشتہ ہوتا ہے، جہاں تعلق ہوتا ہے، وہاں دونوں طرف سے ذمہ داریاں ہوتی، دونوں طرف سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اولاد و ماں باپ کا رشتہ ہے تو دونوں پر ذمہ داریاں بھی ہیں. اولاد کے سلسلے میں ماں باپ پر ذمہ داری، ماں باپ کے سلسلے میں اولاد پر ذمہ داری. ہم اچھی طرح جانتے ہیں میاں بیوی میں رشتہ ہے تو دونوں پر ذمہ داری ہے. بیوی کے سلسلے میں شوہر پر ذمہ داری، شوہر کے سلسلے میں بیوی پر ذمہ داری. اور یہ حقیقت بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان دنیاوی تعلقات کے اندر آدمی دونوں فریق جب تک حقوق ادا کرتے رہتے ہیں رشتہ مضبوط رہتا ہے اور اس کے اندر استحکام رہتا ہے اور تعلقات میں ناخوشگواری دور دور تک نظر نہیں آتی. اس کے برخلاف اگر دونوں فریق یا دونوں میں سے کوئی ایک رشتے کی بنیاد پر آنے والے حقوق اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو رشتہ کمزور پڑتا ہے. معزز سامعین، یہی صورتحال اس رشتے میں بھی ہے جو رشتہ امتی کا نبی سے ہے. اس میں بھی یہی ذمہ داری ہے. امتی کا نبی سے جو رشتہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے جو رشتہ ہے وہاں بھی ذمہ داریوں کا سلسلہ ہے. امت کے سلسلے میں نبی پر ذمہ داریاں ہیں
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں امت پر ذمہ داریاں ہیں. اور یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ امت جس قدر نبی سے رشتے کی بنیاد پر جو آنے والی ذمہ داریاں ہیں، امت جس قدر ان ذمہ داریوں کو نبھائے گی اسی قدر رشتہ مضبوط رہے گا، اسی قدر رشتہ مضبوط رہے گا. ذمہ داریاں دونوں پر ہیں. سورۃ الاعراف کی جو آیت کریمہ اس عاجز نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا. یعنی ایک ہی آیت کے اندر دونوں قسم کی ذمہ داریاں ذکر کی گئی ہیں. امت سے تعلق کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ذمہ داریاں ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور نبی سے تعلق کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں امت پر کیا ذمہ داری ہیں اس کا بھی ذکر ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس آیت کے ابتدائی حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا ذکر ہے. یہ اس نبی کی پیروی کرتے ہیں جو نبی ہیں، رسول ہیں، امی ہیں. اور یہ اہل کتاب یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اہل کتاب ان نبی کا تذکرہ اپنی کتابوں میں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. اور یہ نبی کیا کرتے ہیں؟ یہ نبی کیا کرتے ہیں؟ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذمہ داری امت کے سلسلے میں کہ امت کو معروف کا حکم کرنا اور منکر سے روکنا. سب سے بڑا معروف توحید اور ایمان ہے، اور سب سے بڑا منکر شرک اور کفر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذمہ داری اللہ کے بندوں کو دین حق کی اور دین توحید کی دعوت دینا، اور اللہ کے بندوں کو کفر و شرک سے روکنا، کفر و شرک سے نکال کر انہیں توحید کی طرف لے آنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نمبر ایک ذمہ داری. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ذمہ داری کہ امت کے لیے جو چیزیں پاکیزہ ہیں ان کو حلال قرار دینا، اور جو چیزیں ناپاک ہیں، گندی ہیں، ان کو حرام قرار دینا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتلایا گیا، تو آپ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. اور آگے فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، یہ وہ نبی ہیں جو امت کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، امت کے بوجھ کو ہٹاتے ہیں، اور ہٹاتے ہیں وَالْأَغْلَالَ، ان جو ہے نا ان جکڑ بندیوں کو، ان بیڑیوں کو ہٹاتے ہیں. کانت علیہم، جن بیڑیوں میں لوگ جکڑے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ جہالت، خرافات، رسومات، شرک اور بدعات وغیرہ کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانیت جو ہے نا زبردست بوجھ تلے دبی ہوئی تھی. یہ بوجھ کیا ہے؟ جب بندہ ایک خدا کی توحید کو چھوڑ کر، ایک خدا کو ماننا چھوڑ کر جب بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ مختلف خداؤں، من گھڑت خداؤں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے. کائنات میں نظر آنے والی جو اللہ کی مخلوقات ہیں، جن کو اللہ نے حضرت انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، سورج ہے، چاند ہے، اور شجر ہے، حجر ہے، آگ ہے، پانی ہے، اور جتنے جانور ہیں، یہ سب کے سب حضرت انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. لیکن جب آدمی توحید سے محروم ہوتا ہے اور ایمان سے محروم ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جس سورج کو اللہ نے اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا وہ اسے اپنا معبود بنا لیتا ہے.
ہاں جن درختوں کو اللہ نے اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا ان درختوں کی پرستش کرنے لگتا ہے، جس آگ کو اللہ نے اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا حضرت انسان اس آگ کو پوجنے لگتا ہے۔ تو یہ وہ جکڑ بندیاں ہیں اور یہ وہ جو ہے نا بیڑیاں ہیں جس میں انسان اور بلکہ ساری انسانیت جس میں جکڑی ہوئی تھی۔ تو معزز سامعین، آیت کریمہ کے اس ابتدائی حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بتائی گئی کہ امت کے سلسلے میں آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ امت کی رہنمائی کرنا، امت کو دین حق کی دعوت دینا، امت کو بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں ان کو واضح کرنا، اور انسان سارے کے سارے انسان ایک اللہ کی پرستش کو چھوڑ کر جن مختلف معبودان باطلہ کے جو ہے نا بوجھ کو اپنا لیا ہے اور اس کے بوجھ تلے دب رہے ہیں اور بیڑیوں میں جکڑے جا رہے ہیں، ان بیڑیوں کو ہٹانا اور ان کے بوجھ کو جو ہے ہلکا کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں ہیں۔ اب آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان ذمہ داریوں کو، اللہ نے امت سے متعلق آپ پر جو ذمہ داریاں ڈالی تھیں، کیا آپ نے ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا؟ ہم میں کا ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایک ان ذمہ داریوں کو نبھایا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ معزز سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور اس کے بعد آپ کا دنیا سے رخصت ہو جانا زیادہ دور نہیں تھا، اس حج کے موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا، اس خطبے میں یہ بھی کہا، سارے صحابہ کرام، کم و بیش 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام تھے، ان کے سامنے آپ نے ان کو مخاطب کر کے پوچھا، لوگو، اللہ کی طرف سے جو پیغام مجھے دیا گیا تھا اور جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی تھی، آپ بتاؤ کیا میں نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کیا؟ سبوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، نہ صرف ہے کہ آپ نے ذمہ داریوں کو نبھایا بلکہ آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ جب سارے صحابہ نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، تو گواہ ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اور آپ نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی تھی انسانیت سے متعلق، اس ذمہ داری کو میں نے نبھا دیا ہے، آپ جو ہے گواہ رہی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے امت سے متعلق جو ذمہ داریاں اللہ نے آپ پر ڈالی تھیں، ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے اور اچھے سے اچھے طریقے سے آپ نے نبھایا۔ آپ کو امت کی فکر کیسی تھی؟ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائم الفکرہ متواصل الاحزان، یہ الفاظ ہیں صحابہ کرام کے، آپ کی کیفیت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مغموم رہا کرتے تھے، ہمیشہ آپ پر فکر سوار رہتی تھی اور غموں سے نڈال رہتے تھے اور فکریں آپ پر سوار رہتی تھیں۔ وہ فکر کی تھی؟ ظاہر ہے کہ وہ مال و دولت کی فکر نہیں تھی، وہ ساز و سامان کی فکر نہیں تھی، وہ دنیا کے عہدوں کی اور منصبوں کی فکر نہیں تھی، وہ فکر امت کی تھی کہ میری امت کا ایک ایک فرد جہنم کی آگ سے بچے اور جنت میں جانے والا بنے، کل قیامت کے دن میری امت ہلاکت سے بچے، میری امت دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور میری امت آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، رات رات بھر کبھی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے مانگتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ احادیث شریفہ میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ رات کو تہجد کی نماز آپ نے شروع فرمائی، تلاوت کرتے کرتے جب سورہ مائدہ کی آیت کریمہ پر پہنچے، ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اے اللہ اگر آپ اپنے ان بندوں کو عذاب دیتے ہیں
تو یہ آپ کے بندے ہیں، بالکل آپ کو حق ہے عذاب دینے کا، لیکن اگر آپ ان کی مغفرت فرما دیں تو آپ عزیز بھی ہیں، زبردست بھی ہیں، اور آپ حکمت والے بھی ہیں، آپ کا کوئی عمل اور کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ آیت شریفہ یہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ہے، لیکن اس آیت کو پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، اپنی امت کو یاد کر کے روتے تھے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ میرے معزز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی اتنی فکر سوار رہتی تھی اور امت کے ایمان کے لیے اس قدر آپ متفکر رہتے تھے کہ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اور بار بار آپ سے کہا گیا آپ اتنا غمزدہ مت ہو جائیے، آپ اتنا افسوس مت کیجئے لوگوں کے ایمان نہ لانے پر، آپ اتنا افسوس کر رہے ہیں لگتا ہے کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ یہ لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے کہ افسوس کر کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ تو میرے معزز بھائیوں، یہ وہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے ہماری خاطر اور امت مسلمہ کی خاطر جنہوں نے کیا کیا، زندگی بھر تکلیفیں برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے یہاں ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا، چولہا سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف کھجور اور پانی پر اکتفا کر دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں لہو لہان ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم سے خون نکل کر وہ جوتوں میں جا کر جم گیا۔ یہ کس کے لیے تھا؟ یہ امت کے لیے تھا۔ آپ غزوہ احد کے اندر، جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، اور آپ کے سر میں لوہے کی جو ہے کڑی گھس گئی جس کو نکالا گیا اور خون نکلنے لگا۔ معزز سامعین، یہ سب کس کے لیے تھا؟ یہ سب ہمارے لیے تھا اور امت کے لیے تھا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ آپ نے جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھائی ہو، اتنی تکلیف۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کچھ روٹیاں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور کہنے لگے کہ فاطمہ کو بھی کچھ روٹیاں دے آؤ کہ اس کے یہاں بھی 3 دن سے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے کیا جو ہے، یعنی کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جہاں اور صحابہ کرام کدال لے کر خندق کھود رہے تھے، اللہ کا یہ برگزیدہ نبی بھی جو ہے کدال لے کر کھود رہا تھا سب کے برابر۔ اور جہاں کسی سے اگر کوئی چیز یعنی چٹان وغیرہ اگر سخت آ جاتی اور وہ کھود نہ سکتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور کھودتے تھے۔ وہ غزوہ احزاب میں کیا حال تھا؟ مسلمانوں کے فقر و فاقے کا حال یہ تھا کہ کھانے کی ساری چیزیں ختم ہو گئیں، آخر میں ایک ایک کھجور پر اکتفا کرنا پڑا۔ اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ اپنی پیٹھ کو درست رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ ایک مرتبہ جب جو ہے بھوک جو ہے بہت سخت جو ہے لگی اور آپے سے باہر ہو گئی تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، بھوک نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، اور اپنے کرتوں کو اٹھا کے بتایا کہ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ غور فرمائیں، یہ ساری قربانیاں اور یہ ساری جو ہے محنتیں اور یہ ساری مشقتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو ہے برداشت فرمائی۔ تو الغرض امت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داریاں آتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو تو آپ نے اچھی طرح سے نبھا دیا، مگر ہمیں سوچنا ہے کہ نبی سے متعلق ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں کیا ہم اس کو نبھا رہے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ نبی سے ہمارا تعلق کیسا ہے اسے جانچنے کا یہی ایک اصل معیار اور کسوٹی ہے۔ نبی کا ہم میں سے کسی کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا ہے، مضبوط ہے یا کمزور ہے، ہر آدمی اس کو جانچ سکتا ہے۔
اس لیے کہ تعلق کو جانچنے کا معیار تعلق کی بنیاد پر جو حقوق اور ذمہ داریاں آتی ہیں ان حقوق اور ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ اب ہم دیکھیں بھئی جتنا ہم حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم پر آنے والے جو حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ہم جتنا ان کو نبھائیں گے اتنا ہمارا تعلق مضبوط سمجھا جائے گا۔ فرض کیجئے کہ 100 ذمہ داریوں میں سے اگر ہم میں کا کوئی بندہ 50 ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق آدھا ہے، نصف ہے۔ اور اگر جو ہے اس سے بھی کم اگر ذمہ داریاں نبھا رہا ہے تو اس سے بھی کم تعلق ہوگا۔ کوئی امتی اگر ایسا ہو جو 100% پوری ذمہ داریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو آتی ہیں ان کو اگر نبھاتا ہے تو اس کا تعلق 100% ہے۔ معزز سامعین، حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے ہمارا تعلق ہوگا۔ آج کی دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کا اظہار کرنے والے، اس کے نعرے لگانے والوں کی کمی نہیں ہے، نعرے لگانے والوں کی کمی نہیں ہے۔ نعروں سے جو ہے یعنی پورا شہر گونج اٹھتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کیا ایسے نعروں کے ذریعے سے ہم اللہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو ثابت کر سکیں گے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور آدمی کے اعضاء و جوارح اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ ان اعضاء سے انسان جس قدر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا ہوگا وہ اعضاء خود گواہی دیں گے کہ اے اللہ، اس نے جو ہے میرے ذریعے فلاں وقت اس نے کیا کیا تھا، آپ کی نافرمانی کی تھی اور معصیت کا اس نے ارتکاب کیا تھا۔ تو معزز سامعین، ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں آتی ہیں ان میں سب سے بڑی ذمہ داری تو آپ پر ایمان لانا ہے، آپ کی ذات مبارک پر ایمان لانا ہے۔ اور آپ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو جو باتیں پیش فرمائی ہیں اور جو دین آپ لے آئے ہیں اس دین کے بارے میں یہ پختہ یقین رکھنا ہے کہ کامیابی اسی دین میں ہے۔ جو دین آپ لے کر آئے ہیں اور جس دین کی آپ نے دعوت دی ہے، مسلمانوں کی اور سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی دین میں اور آپ کے لائے ہوئے اسی طریقے میں پوشیدہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ زندگی گزارنے کا ایسا نہیں ہے کہ جس کو اپنا کر کوئی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہو۔ یہ پختہ یقین ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ میرے معزز بھائیو، یہ یقین ہمارا کتنا پختہ ہے اس کا اگر ہم جائزہ لینا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ آج ہم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ نبی کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے، زبان سے نہیں کہتے لیکن ہمیں اپنے عمل سے بتا رہے ہیں۔ آج کا نوجوان اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ میرے نبی کا طریقہ مجھے پسند نہیں ہے بلکہ یہود و نصارہ کا طریقہ پسند ہے۔ سر کے بال کیسے رکھے جانے چاہیے؟ ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، جو اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، اور دوسرا طریقہ وہ ہے جو آج یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ سر کے بالوں کا نچلا حصہ، نچلے حصے کے سارے بال کم کر دیے جائیں اور اوپر کے حصے کے بالوں کو جو ہے بڑا رکھا جائے، ایک حصے کے ایک طرف کے بال نکالے جائیں اور ایک طرف کے بال جو ہے نا چھوڑے جائیں۔ یہ جو طریقہ ہے یہ یہود و نصارہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بال رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے نوجوان اپنی عملی زندگی سے بتا رہے ہیں کہ ہمیں نبی جیسے بال رکھنا ہمیں پسند نہیں ہے، نبی جیسی وضع خطا رکھنا ہمیں پسند نہیں ہے، نبی جیسا لباس پہننا ہمیں پسند نہیں ہے۔ آج کی مائیں بہنیں اپنے عمل سے بتا رہی ہیں نبی کا طریقہ یہ ہے کہ عورت پردے میں رہے اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے۔ ضرورت پر گھر سے نکلنا اگر ضروری ہو جائے تو پردے کے ساتھ عورت گھر سے نکلے، عورت جو ہے زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلے۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، مگر آج کی مائیں بہنیں اپنے طرز عمل سے بتا رہی ہیں کہ ہمیں نبی کا یہ طریقہ پسند نہیں ہے، ہمیں جو ہے نا یہود و نصارہ کا اور فلموں میں کام کرنے والی جو بے حیا خواتین ہیں ان کا طریقہ ہمیں پسند ہے، ان جیسا لباس ہمیں اچھا لگتا ہے اور ان جیسے مٹک کے چلنا اور ان جیسا جو ہے بے پردہ گھومنا یہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔
تو میرے معزز سامعین، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی پر ایمان لانے کا تقاضا یہ تھا کہ آپ جو طریقہ لے کر آئے ہیں اس طریقے کو جو ہے کامیابی والا طریقہ مانا جائے اور اسی طریقے میں کامیابی کو متصور کیا جائے، لیکن ہمارے عمل سے ہم بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ آپ پر ایمان اگر ویسے لایا جائے جیسے لانے کا حق ہے، جیسے صحابہ کرام کا حال تھا۔ صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ دنیا کی بڑی سی بڑی حقیقت کو جھٹلانا ان کے لیے آسان تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے غلط ہوگی اور درست نہیں ہوگی اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت غزوے سے واپس ہو رہی تھی، ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، تو اتفاق سے اس بستی کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے ڈنک مار لیا تھا، اور وہ بچھو کے ڈنک مارنے سے اس کو تکلیف بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ تو چنانچہ صحابہ کی یہ جماعت وہاں سے گزری تو بستی والے دوڑے دوڑے آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ بھئی آپ لوگوں میں سے کوئی جو ہے جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا ہے۔ تو صحابہ کی جماعت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر جو ہے انہوں نے شرط بھی لگائی کہ میں یہ علاج کروں گا مگر تمہیں جو ہے اتنی بکریاں دینی پڑے گی۔ چنانچہ وہ لوگ تیار ہو گئے، یہ گئے اور جا کر انہوں نے جھاڑ پھونک کیا اور فوراً جو ہے وہ زہر چلا گیا اور واپس آئے۔ جب اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آئے تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ ابو سعید کوئی عمل تم نے پہلے سے سیکھ رکھا ہے؟ آخر وہ کیا عمل ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی خاص عمل میں نے سیکھا نہیں، البتہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ یہ میں نے حدیث سنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تھا کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ میں گیا اور میں نے کچھ نہیں کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر میں نے پھونکا ہے، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ تو نبی کے طریقے میں، نبی کی باتوں پر ایسا یقین جیسے صحابہ کرام رکھا کرتے تھے، وہ یقین اپنے اندر آنا ضروری ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں بزرگوں، آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ زبان سے تو نبی سے محبت کا دعویٰ ہے مگر عمل ہمارا بتا رہا ہے کہ ہمیں آپ کا طریقہ، ہمیں آپ کا عمل، ہمیں آپ کی وضع خطا، ہمیں آپ کی رفتار، ہمیں آپ کے طور طریقے پسند نہیں ہیں، بلکہ ہمیں یہود و نصارہ کے طور طریقے پسند ہیں۔ اسی طرح سے معزز سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دوسری جو ذمہ داری ہے وہ ہے محبت، اور تیسری ذمہ داری ہے اطاعت۔ اور یہ محبت اور اطاعت یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں محبت ہوگی وہاں اطاعت ہوگی۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، آج کے معاشرے میں میرے معزز بھائیوں، ہم نے دین کی باتوں کو اور دین کی اصطلاحات کو کچھ اس طرح سے بدل دیا ہے کہ الامان الحفیظ۔ آج ظاہر ہے کہ صحابہ کے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک آدمی نبی سے محبت کرے اور پھر نبی کی اطاعت نہ کرے، اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ مگر آج کے دور میں آج دیکھیے امت کا حال کیا ہے۔ امت کی ایک بڑا طبقہ جو ہے ربیع الاول کے موقع پر محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرتا ہے، اور اظہار محبت کے جو ظاہری طریقے ہیں کہ پھریرے لگا دیے جائیں اور جو ہے جھنڈے جو ہے لگا دیے جائیں اور جو ہے خمخموں سے جو ہے گلیوں کو، بستیوں کو جو ہے سجایا جائے، یہ جو ہے اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، وہ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، ان کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لوگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ شہر بھر گھومتے نظر آئیں گے، مگر نماز کا وقت ہو جائے تو ہمیں نماز کے لیے جانا چاہیے، نماز نہیں پڑھیں گے اور فرائض کو جو ہے وہ ادا نہیں کریں گے۔ تو یہ بغیر اطاعت والی جو محبت ہے میرے معزز بھائیوں،
یہ محبت اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے اور نہ اللہ کے رسول کے یہاں معتبر ہے۔ حدیث میں آتا ہے من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے محبت کیا اس نے واقعتاً مجھ سے محبت کیا۔ مطلب کیا ہے؟ سنتوں کو معیار بنا دیا گیا، معیار بنا دیا گیا کہ یہ سنتیں تمہاری زندگی میں ہوں گی تو واقعتاً تمہاری محبت کا دعویٰ جو ہے نا وہ قابل قبول ہوگا۔ اگر سنتیں زندگی میں نہیں ہیں، سنت تو سنت، فرائض بھی نہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو پامال کیا جاتا ہو اور پھر اوپر سے جو ہے لمبے چوڑے محبت کے دعوے کیے جائیں، اللہ کے یہاں وہ ناقابل اعتبار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کے یہاں وہ قابل اعتبار نہیں ہوں گے۔ معزز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم ہماری خواہشات کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے مالی مفادات کو ہم آپ کی خاطر قربان کرنے والے بن جائیں، قربان کرنے والے بن جائیں۔ دنیا و مافیہا کے لوگ دشمن ہو جائیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، مگر میں شادی ویسے کروں گا جیسے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج کل کے نوجوان کہتے ہیں کہ بھائی میں تو جو ہے گھوڑا جوڑا اور جہیز وغیرہ لینا نہیں چاہتا، مگر کیا کروں، میرے والدین جو کا اصرار ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آج لوگ شادی بیاہ میں لاکھوں روپے جو خرچ کر رہے ہیں، وہ خرچ اس لیے کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ سب جو ہے نا لوگوں کے کہنے کے، لوگوں کا لحاظ کیا جا رہا ہے اور رشتہ داروں کا لحاظ کیا جا رہا ہے، مگر خدا و رسول کا لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے یہ جو ذمہ داریاں ہیں، ایمان، سچا ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو انسانوں تک پھیلانے کی فکر کرنا، سارے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی فکر کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرنا، یہ ذمہ داریاں ہیں۔ آیت کریمہ کے آخری حصے میں ان ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وعزروہ، اور جن لوگوں نے آپ کی تعظیم و توقیر کیا، ونصروہ، اور آپ کے دین کی جن لوگوں نے مدد کیا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کیا جو نور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں نبی سے متعلق، جو یہ ذمہ داریاں نبھائے گا، فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یہی لوگ بامراد ہوں گے۔ معزز مائیں بہنیں، ہمیں کوشش کرنی ہے ماہ ربیع الاول کے اندر خصوصیت کے ساتھ اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں اتاریے، آپ کے واقعات ان کو پڑھ کر سنائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد دلائیے اپنے بچوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ان کو باتیں بتائیے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی سیرت مبارکہ سے متعلق موٹی موٹی باتیں ان کو نہیں معلوم۔ کتنے نوجوان ہیں جوانی کی دہلیز کو پہنچ گئے، لیکن پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا، آپ کے والد کا نام کیا تھا، اور آپ کی ازواج مطہرات کون کون ہیں، اور کتنے ازواج مطہرات ہیں، ان کے کیا نام ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ کیسا امتی ہے جو اپنے نبی کے تعلق سے بنیادی باتیں نہیں جانتا ہے۔ اس لیے میرے معزز بھائیوں اور میری مائیں بہنیں، ہم سب کو جو ہے ربیع الاول میں خصوصیت کے ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کا اہتمام کیجیے، سیرت کے مطالعے کا اہتمام کیجیے، اپنے بچوں کو سیرت پڑھوائیے، اور اسی طرح سے روزانہ چند سنتوں کو جو ہے ازبر کرانے کی کوشش کیجیے کہ ہمارے بچوں کو سنتیں یاد ہوں اور پھر ان سنتوں پر وہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ گھروں میں سنتوں کا مذاکرہ ہونا چاہیے، اپنی مسجدوں میں اور اپنے جو ہے خاندانوں میں سنتوں کا مذاکرہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا مذاکرہ ہوتے رہنا چاہیے۔ آج ہر زبان میں سیرت پر کتاب پائی جاتی ہے، ہم ربیع الاول میں کوشش کریں کہ ایک ایسی کتاب کا انتخاب کریں کہ مہینے بھر اس کتاب کا مطالعہ ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر ایک نظر ہماری گزر جائے۔ اس کی ہم کوشش کریں گے اور اس کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور جو سالکین ہیں یعنی اللہ کے جو ہے سلوک کے راستے پر چل رہے ہیں،
ہیں ان کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ سلوک کا راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے آتا ہے. جو بندہ یہ چاہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے, آپ کی اطاعت کرے, آپ کی تعظیم و توقیر رکھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرے, اور سنتوں والی زندگی اختیار کرے. تب جا کر واقعتاً وہ اللہ کے نزدیک بھی محبوب بنے گا. اللہ نے صاف فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی, میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. معزز سامعین, آج کی اس مبارک مجلس میں بس انہی باتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم. اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ ہوگا. ماؤں بہنوں سے گزارش ہے, جو مائیں بہنیں مستقل یہاں آ رہی ہیں ہر ماہ, اور بہت سی ماؤں بہنوں نے بیعت بھی کیا ہے, ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے معمولات کی پابندی کریں. روزانہ صبح شام 100 مرتبہ درود, 100 مرتبہ استغفار, اور روزانہ صبح کو قرآن پاک کی تلاوت, اور روزانہ شام کو, رات کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے یا فجر کے وقت ذکر قلبی کا اہتمام, یعنی زبان سے ذکر کرنے کے بجائے دل سے آدمی اللہ کو یاد کرے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے 2 طریقے ہیں, ایک ذکر جہری اور ایک ذکر قلبی, یا ایک ذکر لسانی اور دوسرا ذکر قلبی. تو زبان سے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ذکر لسانی یا ذکر جہری کہلاتا ہے, اور جو دل سے ذکر کیا جاتا ہے وہ ذکر قلبی کہلاتا ہے. یعنی کہ آدمی زبان سے کچھ کہے بغیر آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, اور یہ تصور کرے کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے, تو یہ ذکر قلبی کہلاتا ہے اور مراقبہ کہلاتا ہے. تو مائیں بہنیں اس کا روزانہ اہتمام کریں, روزانہ اہتمام کریں. تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہم بیٹھ جائیں تنہائی میں, اور بس اللہ کی یاد میں گم ہو جائیں, اور بس یہ تصور کریں کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے تمام مائیں بہنیں آنکھیں بند کر لیں, اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں, اور شروع میں یہ تصور کریں کہ اوپر سے اللہ کی رحمت اتر رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, اور میرے دل سے گناہوں کی گندگی نکل رہی ہے, اور میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے. زبان سے اللہ اللہ نہیں بولنا ہے, آنکھیں بند کر کے یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں, اور شور شغب نہ ہو, اور تصور کریں کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے. اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجئے، دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد من صلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد من لم یصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما تحب وترضى كما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما امرت ان یصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب ان تصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے معاف فرما۔ الہ العالمین، اے اللہ بہت دیر سے آپ کی بندیاں یہاں بیٹھ کر آپ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے مولا ان خواتین کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ مولا کریم ان کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی ہر قسم کی پریشانیوں کو اپنے کرم سے دور فرما۔ مولا ان آنے والی خواتین کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ مولا ان کے گھروں میں برکتیں نصیب فرما۔ مولا ان کے گھروں کے اندر برکتیں نصیب فرما، گھروں کا سکون عطا فرما۔ جن کے شوہر بے دین ہیں یا ظالم ہیں، اے اللہ ان کے شوہروں کو اے اللہ نیک اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا میں مولا وباؤں کا، بیماریوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ مولا کریم ہم سب کو مولا اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آپ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آپ کا سچا تعلق عطا فرما۔ مولا کریم ایمانی صفات سے ہمیں مالا مال فرما۔ مولا کریم گناہوں سے بچنا آسان فرما۔ الہ العالمین مرتے دم تک ہمیں ایمان پر قائم فرما۔ اے اللہ جب اپنے اپنے وقتوں میں موت آئے تو کلمے کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مولا مسلمان پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار ہمارے بچوں کی، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جوان بچیوں کی حفاظت فرما۔ غیروں کے اے اللہ حربوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اپنے ایمان کی قدر و قیمت کی توفیق عطا فرما، دین کی حفاظت کی فکر عطا فرما۔ اے کریم پروردگار اس ادارے کو بے پناہ ترقی عطا فرما، یہاں پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو قبول فرما۔ اے کریم پروردگار اس کے فیض کو زیادہ سے زیادہ عام فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مولا اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ مولا کریم سچی محبت عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا ہمیں بنا۔ اے اللہ ہر قسم کی اے اللہ بے دینی سے، اے اللہ دنیا کی محبت سے، اے اللہ مخلوق کی محبت سے جو نقصان کا سبب ہو ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔